بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن سیدہ فاطمہ بنت خطاب اور ان کے خاوند سیدنا سعید بن زید شروع میں ہی اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو گئے تھے۔ سیدنا سعید رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے۔ ان کا دادا نفیل تھا اور یہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ اب اس بات کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعا مانگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بارے آسمان میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ ان کے اسلام لانے میں بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اسے اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو قوت عطا فرما۔ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبول اسلام کے اسباب فراہم فرما دیے۔ جب سیدنا عمر نے یہ سنا کہ ان کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور فوراً دروازے پر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا، کون؟ خطاب کا بیٹا عمر، جواب ملا۔ اسی وقت گھر کے اندر موجود افراد قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھے۔ انہوں نے عمر کی آواز سنی تو جلدی سے چھپ گئے اور قرآن مجید کے صفحات اسی طرح پلٹ دیے اور اسی طرح قرآن پاک کو رکھ دیا۔ عمر نے گھر میں قدم رکھا، بہن نے عمر کے تیور دیکھے تو جلدی سے قرآن کے صفحات کو چھپا لیا۔ عمر بن خطاب نے پوچھا، یہ خسر خسر کیسی تھی جو میں نے ابھی سنی ہے؟ اہل خانہ اس وقت سورہ طٰہٰ کی تلاوت سے دلوں اور روحوں کی دنیا کو منور کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا آپ کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ بے دین ہو چکے ہو۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی نے کہا، عمر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ حق تمہارے ساتھ نہ ہو؟ یہ سننا تھا کہ عمر نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور اپنے بہنوئی کو داڑھی سے پکڑ لیا۔ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ عمر سعید سے طاقتور تھے۔ انہوں نے اپنے بہنوئی سعید کو پکڑ کر زمین پر پٹک دیا، پاؤں سے روندا اور سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اسی اثناء میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بہن بھی اندر سے نکل آئیں تاکہ اپنے خاوند کو بچا سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں یک بارگی دور دھکیل دیا۔ وہ گر پڑی اور زخمی ہو گئی۔ پھر بہن نے غصے کی حالت میں کہا، اللہ کے دشمن، کیا تو ہمیں اس لیے مارتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں؟ عمر نے گرجتے ہوئے کہا، ہاں، اسی لیے تو وہ بولی، جو جی میں آئے کر گزرو۔ میں تو یہی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم تیری مرضی کے برعکس مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی یہ جرأت مندانہ باتیں سنی تو سعید رضی اللہ عنہ کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر نرمی سے کہا، مجھے اپنا وہ صحیفہ دیجیے، میں بھی اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے صحیفہ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا، بہن، دراصل تمہاری باتیں میرے دل میں گھر کر گئی ہیں۔ میں اس کلام کو دیکھنا چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی توہین نہیں کروں گا۔ بہن بولی، تم پلید ہو، اسے پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اٹھو، پہلے غسل کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت گئے، غسل کیا اور بہن کے پاس آئے تو انہوں نے صحیفہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس صحیفے میں سورہ طٰہٰ اور دیگر کئی صورتیں پڑھی۔ آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ الرحمن الرحیم ہی کہا تھا کہ اللہ کی ذات اور قرآن کریم کی ہیبت ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ صحیفہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دوبارہ ہمت کر کے تلاوت شروع کی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں۔ انہیں پڑھا تو تعجب سے کہا، حیرت ہے کہ قریش ایسے عمدہ کلام سے بھاگتے تھے۔ پھر مسلسل پڑھتے رہے اور جب آیت نمبر 16 پر پہنچے تو ایک دم بول اٹھے، جس کا ایسا عمدہ کلام ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اور یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر کے اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی اور اسلام کی قوت مزید بڑھ گئی۔ انشاءاللہ آپ سے مزید ویڈیوز کے ساتھ بہت جلد ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔